اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیات نمبر 6 تا 10 میں مال فے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو مال لڑائی میں حاصل ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ اس کا بیشتر حصہ لشکر میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن جو مال بغیر جنگ کیے حاصل ہوتا تھا وہ مال فے کہلاتا تھا، اور وہ اللہ کے رسول کی ملکیت ہوتا تھا جسے وہ تمام مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے۔ اسی میں سے رسول اللہ کا ذاتی خرچ بھی پورا ہوتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ اور جو مال اللہ نے بطور فے اپنے رسول کو عطا کیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس پر تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو مال لڑائی میں حاصل ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ اس کا بیشتر حصہ لشکر میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن جو مال بغیر جنگ کیے حاصل ہوتا تھا وہ مال فے کہلاتا تھا، اور وہ اللہ کے رسول کی ملکیت ہوتا تھا جسے وہ تمام مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی میں سے رسول اللہ کا ذاتی خرچ بھی پورا ہوتا تھا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ جو مال بھی اللہ اپنے رسول کو ان بستیوں کے لوگوں سے بطور فے دلوا دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ نیز اس مال فے میں ان غریب مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنی املاک سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی راست باز ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اور اس مال میں
ان انصار کا بھی حق ہے جو ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں آباد تھے اور مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پاس آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اور مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جس شخص کو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو جان لو کہ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور اس مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض و عداوت کو جگہ نہ دے۔ اے ہمارے رب، تو بہت شفقت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔